بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے ادب اور اس کی اقسام۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کو ادب کے ذریعے سے جو مقام و مرتبہ میسر آتا ہے وہ دارین میں اس کی سعادتوں کا سبب بنتا ہے۔ لفظ ادب کا مطلب کسی کو طعام کی طرف دعوت دینا ہے۔ عربی زبان میں لفظ مأدبہ استعمال ہوتا ہے۔ مأدبہ ادب سے مشتق ہے جس کا معنی کھانا ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، لوگو یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا کھانا ہے۔ وہاں پر لفظ مأدبہ استعمال ہوا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے وہ کھانا جس سے انسان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اور ایک ہے وہ جس سے انسان کی روح پر نور ہوتی ہے، جس سے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، جسم کو نشو و نما ملتی ہے
اس کو بھی عربی زبان میں ادب اور مادبہ سے تعبیر کیا گیا. اسی پر قیاس کرتے ہوئے وہ طاقت کہ جس کی بنیاد پر انسان کی روح کو نشو و نما ملے اور روح کے اندر نکھار آئے، اس کو بھی ادب سے تعبیر کیا جاتا ہے. ادب کی نسبت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی کی گئی، اور ادب کی نسبت بندوں کی طرف بھی کی گئی، یعنی عام انسانوں کی طرف بھی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبانی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور اس نے بہت اچھا مجھے ادب سکھایا اور اچھے انداز میں اس نے تأدیب کی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ساری کائنات سے بلند ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں آپ کی شان و عظمت سب پر واضح ہے. آپ کا خلق عظیم اور آپ کے بلند اطوار اس کائنات کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ہیں. تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ جب مجھے ادب سکھانے والی ذات سب سے بڑی ذات ہے، رب کائنات ہے، تو اس بنیاد پر جو کچھ مجھے رب نے سکھایا اور جس سے اللہ نے مجھے عظمتیں عطا فرمائیں اور میرے اطوار اور کردار کو رب ذوالجلال نے جتنا نکھارا، اس کی بنیاد پر اور کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کو رب ذوالجلال کی طرف سے یوں براہ راست ادب سکھایا گیا ہو اس انداز میں جس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے. یہ بطور خود ایک تفصیل طلب امر ہے کہ رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ عطا فرمایا. دوسری طرف سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سید عالم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے. اور خلق کسی کی جبلی عادات کو کہا جاتا، وہ بات جو پہلے دن سے بندے کی طبیعت میں ہو اسے خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے. عربی زبان میں خلق وہ ہے کہ جس پر انسان کو پیدا کیا گیا اور وہ عادات جو پہلے دن سے اس کی سرشت طبیعت اور مزاج میں موجود تھی. اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں تخلیق کے وقت رب ذوالجلال نے وہ تمام حکمتیں، عظمتیں، کردار کی رفتیں بھر دیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. تو نزول قرآن اگرچہ بعد میں ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق مبارک میں اس کی تعلیمات کی روشنی پہلے ہی سے موجود تھی. اب اس بنیاد پر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت، کردار اور آپ کی جو باطن میں روشنی ہے اس میں پہلے بھی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے خلق میں قرآن رکھا اور اس پر نور علی نور ہے کہ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ادبانی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہتر طریقے سے ادب سکھایا. تو یہ جس کو پھر بعد میں تادیب سے تعبیر کیا جا رہا ہے، انسانی عقل حیران ہے کہ وہ کیا امور ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید کے لحاظ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، قرآن مجید کی تعلیمات تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے، جبلت ہے، طبیعت ہے، مزاج میں موجود ہے. اس کے باوجود مزید عظمتیں رب ذوالجلال نے جو عطا کی اس کو ادبانی ربی فاحسن تأدیبی سے تعبیر کیا گیا.
یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہے، اس واسطے کہ ہمیں ادب سکھایا ہمارے ماں باپ نے، ہمیں ادب سکھایا ہمارے اساتذہ نے، ہمیں ادب سکھایا ہمارے جو پیر مرشد ہیں، شیخ ہیں، رہبر ہیں، انہوں نے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور اچھے طریقے سے ادب سکھایا. اب جتنا آپ دیکھتے ہیں ایک عام انسان کے جاہل والدین اس کو جو اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی کے جو سمجھدار زیادہ علم رکھنے والے والدین ہیں، ان دو تادیبوں میں بھی فرق موجود ہے. عام لوگوں کا ادب سکھانا اولاد کو یہ اور ہے، اور علم والوں کا ادب سکھانا یہ اور ہے. پھر عام قسم کے استاد کی تادیب کے اثرات اور ہیں، اور جو بہت بڑا استاد ہو اس کی تادیب کے اثرات اور ہیں. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، چونکہ وہاں یہ نسبت آپ کی طرف ہی نہیں، آپ کے رب کی طرف بھی ہوگی، چونکہ رب نے ادب سکھایا، رب ذوالجلال نے تأدیب کی اور ادب سکھایا. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہر سنت، ہر طریقہ، ہر فیصلہ اور تعلیم کا ہر حصہ کتنا عیب سے پاک ہوگا اور کس قدر بلند و بالا ہوگا کہ رب ذوالجلال جب ادب سکھا رہا ہے تو پھر سرکار کی سیرت کتنی جامع سیرت ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کتنا عظیم ہوگا. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کلچر جس میں بار بار لوگ اپنی ہمسری بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ہم جیسے ہم ان جیسے ہیں، سرکار تو تادیب کے مسئلے میں تادیب ادب سکھانا اس کے لحاظ سے بھی فرق واضح کر رہے ہیں. میرے ادب سکھانے والے جیسا کسی کا ادب سکھانے والا نہیں ہے، اس بنیاد پر جیسی میری شان ہے ایسی کسی کی شان نہیں ہے. اب رب سے بڑھ کر کوئی ادب سکھا نہیں سکتا، اور سرکار سے بڑھ کر کسی میں انفعال کی صلاحیت موجود نہیں. اثر قبول کرنا، ذہانت، سوچ سمجھ، فراست، یعنی اگر معاذ اللہ کمی ہوتی تو یا تو اس لیے کہ ادب سکھانے والے میں کوئی کمی ہوتی، یا اس لیے کہ سیکھنے والے کی صلاحیت میں کوئی کمی ہوتی کہ سکھانے کے باوجود پک کرنے کی صلاحیت اور انفعال کی صلاحیت معاذ اللہ کوئی تھوڑی ہو. اور یہاں جو سکھانے والا ہے اس کے سکھانے کا جو انداز ہے اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اور جو سیکھنے والے ہیں ان کے سیکھنے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے عام انسانوں کے مقابلے میں بلکہ انبیاء علیہ السلام سے بھی کتنا اونچا مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کو عطا فرمایا ہے. ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اوروں کی تادیب سکھانے والے، ان کے مؤدب، ان کو تادیب دینے والے، ادب سکھانے والے وہ اور ذاتیں ہیں. مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے. اس بنیاد پر یہ شوق بھی دلایا کہ میری سنت کے لحاظ سے کسی ذہن میں کوئی انقباض، کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس واسطے کہ جو رب کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ میری سنت کا حصہ ہے. اور اس بنیاد پر میری سنت کو فالو کرنے والا یہ جانے کہ اس کو میری رضا بھی میسر آئے گی، میرے رب کی رضا بھی میسر آئے گی. قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے. اب بچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ براہ راست آگ میں کوئی گر رہا ہے تو اس کو پکڑ کے باہر نکال لو. وہ تو ایک ظاہر بات ہے کہ تنور جل رہا ہو، کسی کا بچہ اس میں اگر گر رہا ہے تو وہ ضرور پکڑ کے پیچھے ہٹائے گا. آیت جو نازل ہوئی تو وہ اس لحاظ سے کہ جب تمہارے اہل و عیال کے اندر کوئی ایسا طریقہ پایا گیا جس کو شریعت مسترد کرتی ہے،
کوئی ایسی خصلت پائی گئی، کوئی ایسی عادت پائی گئی جو شریعت سے متصادم ہے اور شریعت سے ٹکرانے والی ہے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان کو ادب سکھاؤ، تم ان کی نگہبانی کرو، تم ان کو آگ میں گرنے سے بچاؤ۔ اب آگ میں گرنے سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آگ کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ کام تمہاری اولاد میں تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہ کام تمہارے گھر میں تمہیں اپنے اہل میں نظر آ رہے ہیں، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے خود بھی بچو اور انہیں بھی بچاؤ۔ اگرچہ اب وہ آگ سامنے نہیں، وہ آگ بعد میں ہے، لیکن جو چیز کسی کا سبب ہو اسی سے اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ خطبوں میں یہ سنتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان آ جائے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جنت آسمانوں پر ہے اور ہم زمینوں پر ہیں، دروازہ کھلنے کا فائدہ تو تب ہو کہ دروازے کے سامنے ہو تو اندر داخل ہو جائیں، وہ آسمانوں پر ہے، ہم زمین پر ہیں، تو ہمارے لیے ایک اچھا آپشن بیان کیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے لیے اچھا موسم آ گیا کیونکہ دروازے جنت کے کھل گئے ہیں۔ تو جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ موسم آ گیا ہے کہ جس کے اندر وہ عمل کرنا آسان ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کا سیزن آ گیا ہے اور جہنم سے بچے رہنے کا موسم آ گیا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہاں پر یہ فرما دیا گیا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اگرچہ دوزخ کا مسئلہ بعد میں ہے، لیکن جو اعمال بندے کو دوزخ لے جاتے ہیں وہ ابھی ساتھ موجود ہیں۔ تو ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے۔ یہ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت کرو، ان کی نگہبانی کرو، ان کی جو بری خصلتیں ہیں وہ نوٹ کرو اور ان کے اندر جو کجی آ چکی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کرو۔ تو یہ اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی اصلاح کا جو حکم دیا گیا، تو یہ ادب کا وہ پہلو ہے کہ جس کے لحاظ سے ہر مومن کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر کی نگہبانی کرے اور ادب کے لحاظ سے کاٹ چھانٹ کرے، تہذیب کرے اور ان میں جو ناجائز بات ہو اس کو دور کرے۔ یہ وہ عمل ہوگا کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس کو اپنے بچوں سے پیار ہے، اپنے اہل و عیال کا خیر خواہ ہے، اس واسطے کہ یہ آگ میں ان کا گرنا برداشت نہیں کر رہا۔ اسی طور پر آگ میں کسی کا گرنا تو سب کو منظور نہیں ہوتا، لیکن ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جو دوزخ نظر نہیں آ رہی اور بندہ اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تو ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ اس نے اگر یہ کام نہ چھوڑے تو یہ جہنم میں چلا جائے گا، اور ہے میرا دل کا ٹکڑا تو میں کیوں اپنے دل کے ٹکڑے کو جہنم میں جانے دوں۔ اس واسطے ہر بندے کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں اپنی اولاد کو ادب سکھاؤں تاکہ ادب کے ذریعے سے میری اولاد جہنم جانے سے محفوظ ہو جائے۔ ایک انسان جس وقت کسی کو ادب سکھاتا ہے اس کے لیے اس کے اپنے عمل میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کے اندر، ثواب کے اندر۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال ڈبل اجر دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، پہلا طبقہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ اہل کتاب جنہوں نے پہلے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، لیکن میرا انہیں پتا چلا تو انہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا، اپنے منسوخ دین کو چھوڑ دیا۔ پہلے یہودی تھا یا عیسائی تھا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، تو اب اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان تھا اس نے اس کا تقاضا پورا کر دیا۔ وہ کہہ کے گئے تھے کہ تم نے ان کا کلمہ پڑھنا، آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کا بھی ثواب مل گیا، میرا کلمہ پڑھنے کا بھی ثواب مل گیا۔ اللہ نے اس کو دوہرا اجر عطا کر دیا، اور جس نے نہیں پڑھا تو دوہرے عذاب کا مستحق بن گیا، کیونکہ سرکار کے آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے اس وقت وہ ایمان تھا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو گئے،
اب جس یہودی عیسائی نے کلمہ نہ پڑھا وہ اپنے نبی کا بھی کفر کر بیٹھا، ان کا بھی منکر ہو گیا، چونکہ انہوں نے لازم کیا تھا کہ مجھ پر ایمان کا یہ بھی پہلو ہے کہ تم نے ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی کلمہ پڑھنا ہے جب وہ دنیا میں جلوہ گر ہوں گے۔ تو جو پڑھ گیا اس کو دوہرا ثواب مل گیا۔ اس کے بعد فرمایا وہ شخص جو کسی کا غلام ہے اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے رب کا حق بھی ادا کرتا ہے، یعنی زر خرید غلام ہے تو جو کام اس کو اس کا مالک کہتا ہے وہ کام کرتا ہے، پورا کرتا ہے، اور ساتھ رب کی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس پر اپنی رضا کے دروازے کھول دیے کہ وہ زر خرید غلام ہو کے بھی اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا، اور اپنا مالک جو دنیا میں اس کا بھی کام کرتا، اس کو بھی رب ذوالجلال نے دوہرا اجر دینے کا اعلان کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر وہ انسان ہے کہ جس انسان نے کوئی لونڈی تھی اس کو کھلایا پلایا اور اس کو ادب سکھایا۔ یہ جو اس موضوع کے لحاظ سے ایک ہے محض اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور آتی اس کی جیسی ہے ویسی رہے، اور ایک یہ کہ ساتھ اس کی تعدیب کرتا ہے، اس کو ادب سکھاتا ہے اور اس کی عادتیں صحیح کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے بتاتا ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک تو وہ اس کا وصف کہ اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کھانے پینے کے لحاظ سے، اس کی وجہ سے اس کو نیکی ملے گی، اور دوسرا اس بنیاد پر کہ اس نے اس کو ادب سکھایا ہے، رب ذوالجلال اس کو ڈبل ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی پر قیاس ہے اولاد کا بھی۔ ایک شخص اپنی اولاد کی صرف جسمانی ضرورت پوری کرتا اور ان کی روحانی ضرورت پوری نہیں کرتا، وہ جو کہیں ان کو خرید کے دیتا ہے، جو مانگے وہ کھلا دیتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ گالیاں دیتے رہیں، وہ چوری کرتے رہیں، وہ بے حیا بنتے رہیں تو یہ ان کو ٹوکتا نہیں، یہ ان کو روکتا نہیں۔ تو اب جو اس نے کردار ادا کیا وہ سنگل حیثیت کا ہے، اور دوسری طرف وہ جو ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اور ساتھ ان کی تربیت بھی کرتا ہے، ادب بھی سکھاتا، اور ادب سکھانے کے لیے ان کو جھڑکی بھی دیتا ہے، ڈانٹ بھی پلاتا ہے۔ اس بنیاد پر چونکہ وہ ان کی مکمل نگرانی کر رہا ہے اور صرف ان کے ظاہر اور بدن کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا، ان کی روح کی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہے، یہ وہ والد ہے یا یہ وہ والدہ ہے کہ جس کو تربیت اولاد کی وجہ سے رب ذوالجلال زندگی کا دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک ہے سنگل نیکی، زندگی ایک زندگی ہو، اور ایک ہے کہ زندگی ڈبل بن جائے۔ تو اگر کوئی اپنی اصلاح کے ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک کا منصب کیا ہے، ہر ایک کا مقام کیا ہے، ہر ایک کا مرتبہ کیا ہے، اس کے مطابق اس سے بات کرنی ہے، اس کے مطابق اس سے بولنا ہے، اور جو اسلام کے اندر ادب کے مختلف پہلو ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے ان کی تربیت کرتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو اس پر اجر عظیم بھی ملے گا کہ اس نے سنگل کام نہیں کیا بلکہ دوہرا کام کیا۔ پنکھا چلا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ادب کے شعبات دیے ان میں ایک ادب مع اللہ، دوسرا ادب مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا ادب مع الناس۔ رب کے لحاظ سے بندے کے اندر جو ادب کا پہلو ہے وہ کیا ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کا شکوہ نہ کرے، اللہ سے شکایت نہ کرے، اور اپنی زبان سے رب ذوالجلال کی الوہیت اور اس کے اوصاف پر تنقید نہ کرے۔ اور اللہ کا ادب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ کے بارے میں کوئی کفر کا کلمہ نہ بولے، ہر بات کرتے وقت وہ سوچے کہ میں کس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارے عرف میں عام طور پر عورتیں یہ جملہ بولتی ہیں اور لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کوئی چیز بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ
ظلم خدا کا. تو اب رب ذوالجلال کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، اور اس میں جو ادب کا تقاضا تھا، انسان میں جو ہونا چاہیے تھا، وہ فوت ہو چکا. ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی تعلیم دی، ان میں ہمارے گفتگو کے انداز سے اور بالخصوص رب ذوالجلال کی عبادت کے لحاظ سے جو احتیاط کی ضرورت ہے، وہ سارے کے سارا ادب ہی کا حصہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اذ طالع علینا رجل، اچانک ہمارے سامنے ایک مرد آ گیا. شدید و بیاض الثیاب، شدید الثیاب سواد الشعر، اس کے بالوں کا رنگ بہت سیاہ تھا اور کپڑوں کا رنگ جو ہے وہ بہت سفید تھا. جس وقت آیا اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے گھٹنے لگا دیے. جب یہ صورتحال دیکھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تو اس نے پھر پوچھنا شروع کر دیا، مل ایمان مل اسلام مل احسان، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، احسان کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو وہ جواب سن کے تصدیق بھی کرتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان حیران تھے کہ اس کی باتیں آپس میں یعنی دیکھ کر حیران ہے کہ مدینہ شریف کا بھی نہیں لگتا، قرب و جوار کا بھی نہیں لگتا، دور کا بھی نہیں لگتا. دور سے آیا ہوتا تو اتنے ستھرے کپڑے نہ ہوتے، کوئی ریت اور گرد و غبار کے نشان ہوتے، اور بال اتنے سیاہ نہ ہوتے، کوئی گرد و غبار پڑا ہوتا. اور نزدیک کا ہوتا تو ہم سارے لوگوں کو جانتے ہیں تو اسے بھی جانتے ہوتے، قریب کا ہے نہیں، دور کا لگتا نہیں. اور پھر جب پوچھتا ہے تو لگتا ہے کہ خود نہیں جانتا، اس لیے سوال کر رہا. اور جب جواب سن کے تصدیق کرتا ہے تو لگتا ہے پہلے بھی جانتا تھا، کیونکہ سن کے تصدیق کرتا ہے کہ واقعی ایسے ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے بارے میں متعجب تھے. اس نے جب یہ پوچھا کہ احسان کیا ہوتا ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم رب ذوالجلال کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ ادب کا ایک جامع نصاب ہے رب ذوالجلال کے دربار کے لحاظ. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی رب کے سامنے نماز میں کھڑے ہونے میں ادب کیا ہے کہ یوں سمجھو گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اب جو بندہ اس کیفیت میں ہے کہ میں رب کی زیارت کر رہا ہوں، میں رب کو دیکھ رہا ہوں، میں رب کے سامنے ہوں، تو اب کتنا وہ محتاط ہو کے کھڑا ہوگا، کتنا حاضر دماغ ہو کے کھڑا ہوگا، کتنی اس کی توجہ ہوگی، اور کس قدر وہ خشوع خضوع سے رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوگا، اکڑ کے نہیں کھڑا ہوگا، اپنی حرکات و سکنات سے غافل محسوس نہیں ہوگا، وہ لہو و لعب کے انداز نہیں اپنائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے اندر کیفیت یہ طاری ہے کہ انک تراہ، گویا کہ تم اس کی زیارت کر رہے ہو، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. چونکہ کاننا ہے، حقیقت میں تو آنکھ سے اللہ کا دیدار جاگتے ہوئے عین ذات خدا کا دیدار صرف اور صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کی بات ہے اور کسی کے حصے کی بات نہیں ہے. باقی سب کو جنت میں جا کے دیدار ہوگا، مگر کچھ تجلیات کا ظہور اور انسان پر کیفیات ایسی بن جائیں، یہ نماز کے اندر یقیناً ایسی رویت اس انداز کی وہ اولیاء کے لیے ثابت ہے کہ ایسی کیفیات جس میں انکشاف ہو، نور کا ظہور ہو، تو ایسا ہوتا ہے. تم رب ذوالجلال کی یوں بندگی کرو کہ انک تراہ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور فإن لم تکن تراہ،
اگر یہ کیفیت تم میں نہیں بن سکتی، مشکل ہے، تمہیں خیال بار بار آتے ہیں، تو پھر فرمایا اگلی بات ہے، اور وہاں کأنہ نہیں، وہاں انہ ہے. کأنہ تو گویا کے، اور انہ ہے بالیقین. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک، وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ پہلی اگر کیفیت نہیں بنتی تو دوسری کیفیت تو ضرور ہونی چاہیے. دوسری کیفیت کی بنیاد پر بھی بندہ پھر غافل نہیں کھڑا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک یہ ہے ہمارے عقیدے کے اندر حصہ، ہر مومن کہتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا، اور ایک ہے کہ اس کو ہر وقت ذہن میں رکھنا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا. یہ دونوں جدا جدا چیزیں. عقیدہ سب کا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا، مگر عملاً ہر وقت یہ بات ہو تو یہ اللہ کے خاص بندوں کا مقام، اور ہر ایک کو اس مقام کی حصول کی کوشش کرنی چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. ہر وقت ذہن میں موجود رہے تو پھر بندہ غافل نہیں ہوتا، پھر بندہ سستی نہیں کرتا، پھر رب ذوالجلال کی طرف متوجہ رہتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو میں حرکتیں کیسی کر رہا ہوں، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو میں بول کیا رہا ہوں. یعنی نماز کے علاوہ نہیں، علاوہ بھی تو یہ صورتحال ہے. علاوہ بھی رب دیکھ رہا ہے، نماز میں بھی دیکھ رہا ہے، نماز کے علاوہ بھی دیکھ رہا ہے. تو اس بنیاد پر جس وقت ایک بندہ آداب باری تعالیٰ کے لحاظ سے اس چیز کا پابند ہو جاتا ہے، پابند بنتا ہے، تو اس کو حضوری کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. ہر وقت یہ تصور اس کے ذہن میں پکا ہوتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ہر کام میں یہ صورتحال جب اس کو میسر آ جاتی ہے تو یقیناً وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور پھر کبھی بھی شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، اس واسطے کہ رحمت کا حصار اس کے گرد موجود رہتا ہے. اور رب ذوالجلال کے ادب کے لحاظ سے اس کو یہ برکت ملتی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ پھر اس کو اپنی رحمت سے مالا مال فرماتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہے. وہ قرب اس میں بندے کا کوئی کسب اور کمال نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ تو انسان مطلقاً انسان جو ہے اس کو بھی رب کا قرب حاصل ہے، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو، کیونکہ وہاں آیت میں ضمیر کا مرجع مطلقاً انسان ہے. اللہ مومن کی شارک سے بھی قریب ہے، کافر کی شارک سے بھی قریب ہے، مگر رب ذوالجلال کا قرب جس کو اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، واللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. تو یہ وہ ہے کہ جب بندہ بھی یہ سمجھے کہ میں اس کے قریب ہوں، وہ تو قریب ہے ہی، وہ قدرت اس کی ایسی ہے، لیکن بندہ جو ہے یہ جب اپنے آپ کو بیدار کر لے کہ میں اس کے قریب ہوں، تو یہ خاص بندے کی عظمت تب اس کو ملتی ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو قریب سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر نماز سے غافل نہیں ہوتا، پھر روزہ نہیں چھوڑتا، پھر ناجائز نہیں دیکھتا. اس کو پتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے چھپ کے گناہ کروں، میں تو اس سے چھپ ہی نہیں سکتا. اس کی بنیاد پر ادب باری تعالی جس وقت بندے کے اندر رچ بس جاتا ہے اس میں اس کی عافیت ہے، اس کا بلند مقام و مرتبہ ہے کہ رب ذوالجلال اس کو اپنی معرفت اور اپنے قرب کی چاشنی عطا فرما دیتا ہے. ادب رسالت قرآن مجید برہان رشید میں بار بار اس کا تذکرہ موجود ہے. ہمیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا حکم دیا گیا. فرمایا گیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. رائنا نہ کہو ایمان والو، رائنا نہ کہو، انظرنا کہو. یعنی جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ بولتے تھے رائنا، محبوب ہماری رعایت کرو، ہمارا لحاظ فرماؤ، ہم ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں، آپ بول رہے ہو تو ہمیں لکھ لینے دو، پھر آگے مزید جملہ بولو. یہ رعایت کے لیے صحابہ نے درخواست کی، لیکن اس کا معنی دشمنوں نے غلط نکال لیا، اور انہوں نے جب اس کو رائی نہ کہنا شروع کر دیا تو رب ذوالجلال نے لا تقولوا سے حرمت نازل فرما دی کہ اگرچہ صحابہ تمہاری نیت ٹھیک ہے اور تم اس سے کسی بے ادبی کا ارادہ نہیں کرتے اور تم جائز معنی مراد لے رہے ہو، لیکن جو دشمن ہے وہ اسی کو ہتھیار بنا کے اپنی غلط خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو اس بنیاد پہ رب ذوالجلال نے ادب رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے
یہ فرما دیا کہ لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، یہ کہو محبوب ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ اب یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اتنی پابندی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی بھی اس کے بعد جب آیت اتر چکی تھی رائے نہ کہتا تو ایمان سلامت نہ رہتا، چونکہ رب ذوالجلال کی طرف سے روک دیا گیا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جس وقت ایک لفظ ایسا ہے کہ جس میں گستاخی کا وام موجود ہے اور ایک معنی گستاخی والا نکل رہا ہے، تو اس سے بھی اجتناب ضروری ہے، اس کو بھی زبان پہ نہ لانا اور اس سے بھی دور رہنا مومن کے لیے ضروری ہے، تاکہ اسے یہ پتا چلے کہ وہ آداب دربار رسالت کو سمجھتا ہے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے جو تعظیم و توقیر کا حکم خالق کائنات نے دیا ہے اس حکم پر مکمل عمل کرنے والا ہے۔ اسی بنیاد پر فتاوی عالمگیری اور دیگر بہت سے فقہی لٹریچر میں موجود ہے، لو قال لنعل النبی نعیل یکفر ولو قال لشعر النبی شعیر یکفر، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کو حقارت سے چھوٹا کہتا ہے، چونکہ تصغیر کا صیغہ چھوٹے پن کے لیے ہوتا ہے، چھوٹے پن کے لیے ایک ہے صندوق، ایک ہے صندوقچہ، تو تحقیر کے لیے چھوٹا سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال شریف کو، جس کو اردو میں جوتا کہتے ہیں، اس کو تصغیر کے لفظ سے بولا تو 500 علماء ہند نے اس فتوے پہ دستخط کیے کہ یہ بھی کفر ہوگا۔ وَلَوْ قَالَ لِشَعْرِ النَّبِيِّ شُعَيْرٌ، اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر، جس کا معنی منہ مبارک ہے، اس کو تصغیر سے بیان کیا، چھوٹے پن سے، اتنا کہنے سے بھی کفر کا زبان سے کفر کا صدور ہو جائے گا۔ تو آداب رسالت کے لحاظ سے بھی یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس حد تک احتیاط لازم ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات، آپ کی تعلیمات اور آپ کی منصوبات، ان ساری چیزوں کا ادب ضروری ہے، ذات کا بھی، تعلیمات کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار کی سنت ہے۔ اب ایک شخص مثال کے طور پر داڑھی نہیں رکھ سکا مگر اپنی کوتاہی سمجھتا ہے کہ سرکار نے حلیت المومن فرمایا تھا کہ مومن کا زیور ہے، لیکن یہ اب تک اس پہ عمل نہیں کر سکا مگر ڈرتا ضرور ہے، توہین نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے کوئی گستاخانہ لفظ جس سے اس سنت کی توہین ہوتی ہو ایسا بولتا ہے، اب توہین سنت کفر بن جائے گا۔ دوسرا وہ بے عملی ہے، بد عملی ہے، وہ فسق ہے، تو جو عمل نہیں کر سکا تو یہ فسق شمار ہوگا، لیکن جب توہین کرے گا سنت کی تو یہ بالاتفاق علماء کرام کے سنت کی توہین کو کفر کہا گیا کہ سنت کو چھوٹا سمجھنا، اس کی توہین کرنا، اس پر جملے کسنا اور اس کو معاذ اللہ مختلف لفظوں سے، حقارت والے لفظوں سے بیان کرنا، اس کو تفسیر کیا گیا ہے۔ اس واسطے آداب دربار رسالت میں ہر چیز ذات پر بھی تنقید نہ ہو، صفات پر بھی تنقید نہ ہو، تعلیمات پر بھی تنقید نہ ہو۔ آج ہمارے لیے نام نہاد روشن خیالوں کا طبقہ ہمیں معاذ اللہ سنت اور تعلیم قرآن و سنت کے لحاظ سے ان کے مختلف جملے ملتے ہیں جس میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو معاذ اللہ وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آداب رسالت کے خلاف ہیں، اگرچہ کوئی مسلمان بول رہا ہو یا کوئی کافر بول رہا ہو، اس میں اس کے ایمان اور کفر کا لحاظ نہیں، زبان سے جو بولے گا اس کے لحاظ سے اس پر جو ہے حکم لگ جائے گا کہ یہ شان رسالت کو پیش نظر نہیں رکھ رہا اور اس لحاظ سے معاذ اللہ توہین کا ارتکاب کرتا جا رہا ہے۔ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہمارے پاس جو ادب کا نصاب پہنچا، منصوبات میں دیکھو، وہ بارہا میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام دراز گوش میں بیٹھے تھے، سواری تھی، گدا تھا، مگر جب اس کو بدبو والا کہا گیا
تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ نہ رہے، آپ نے اس کا بدلہ لیا، ڈنڈے مارے اس شخص کو جس نے بدبو والا کہا، اور یہ جواب دیا واللہ لا حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کی سواری تو اس سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے۔ اور ادب کا یہ سبق منصوبات کے لحاظ سے، جس وقت اب دیکھتے ہو قرآن مجید میں ایک اونٹنی منسوب ہوئی ایک نبی کی طرف، تو اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی۔ تو اللہ کی اونٹنی چونکہ اللہ کی طرف منسوب ہو گئی ہے تو اس کا ادب تھا، اس کا احترام تھا۔ تو جب اس کی توہین ہوئی، نبی کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ چونکہ عام نہیں تھی، یہ تو خاص چیز تھی، نسبت سے عظمت ملتی ہے، تو اس کی بے ادبی کیوں کی گئی؟ تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کی طرف جو منسوب چیزیں ہیں، یعنی جس طرح بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، حالانکہ ہر گھر اللہ کا ہی ہے، لیکن ایک خاص گھر ہے جو رب ذوالجلال کی رحمتوں کا خصوصی وہاں پر نظارہ ہے اور رحمتوں کا محور ہے۔ اب اس گھر کی عظمت اور ہے، عام گھروں کا مقام اور ہے۔ ایسے ہی ایک ہے عام ولی، کسی کا دوست، ایک ہے ولی اللہ، اللہ کا دوست، تو اللہ کے دوست کی عظمت اور ہے، عام لوگوں کے دوستوں کی عظمت اور ہے۔ یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہوا، کوئی آپ کی آل ہے، کوئی آپ کا صحابی ہے، تو آل بھی آپ کی طرف منسوب کہ آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تو ادب کا تقاضا ہے کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے تو پھر ان میں سے ہر ایک کا ادب ضروری ہے۔ ایسے ہی رشتے دیکھ لو، اب ازواج مطہرات، وہ امہات المومنین، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویاں، ان کو رب ذوالجلال نے مومنوں کی مائیں کہا، اور جو بنتی ہے کسی کی ویسے اس کے لیے ایک خاص وقت گزرتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی ازواج کی شان کیا ہے؟ ادھر نکاح ہوا، اس کے ساتھ ہی وہ کروڑوں کی مائیں شمار ہونے لگیں، ان کو امہات المومنین کہا گیا، وہ ام المومنین ہے۔ اب ان کی عظمت اور ان کا ادب، ایک عام بیٹا اپنی ماں کا ادب کرتا ہے اور لازم ہے، لیکن جو سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں ان کا ادب اور ان کا احترام کتنا ضروری ہوگا، اس لحاظ سے بھی آداب کے پہلو میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے لحاظ سے کچھ لوگ معاذ اللہ بڑی یاوہ گوئی کرتے ہیں اور مہمل اور گندے الفاظ بولتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو ادب سکھایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا، ہمارے اہل سنت و جماعت کے دائیں بائیں رافضی خارجی ٹولہ وہ اس قصہ عفق کو بیان کرتے ہوئے دونوں طرف سے اس میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو ان کو علم ہوتا تو بولتے، علم نہیں تھا تو وہ قصہ اس انداز میں جو اپنی ماں کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے وہ کھول کے ان کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ٹولہ جو آج بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر معاذ اللہ تنقید کرتا ہے اور وہ جو جھوٹا الزام تھا اس کو دہراتا ہے کہ معاذ اللہ وہ الزام صحیح ہے، جبکہ قرآن مجید کی 18 آیات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو واضح کر رہی ہے اور ان کے کردار کو سچا ثابت کر رہی ہے، تو قرآن کے ایک لفظ کو جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو 18 آیات کا انکار کر رہا ہو وہ پھر مومن کیسے شمار ہوگا، اور کس لحاظ سے اس کے ایمان کی کوئی حیثیت باقی رہ جائے گی۔ تو یہ پہلو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ بخاری شریف میں موجود ہے، ابھی آیات کا نزول نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے فرمایا تھا ما علمت علی اہلی من سوء، مجھے میری زوجہ محترمہ کے بارے میں یقین ہے کہ ان کے کردار میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور پھر بطور خاص ایک موقع ایسا بھی آیا، امام راضی نے لکھا ہے انوار التنزیل کے اندر، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو چونکہ اپنا معاملہ تھا، گھر کی بات تھی، ان سے سرکار نہیں پوچھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عمر یہ جو کچھ منافق کہتے ہیں
تم بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں خیال کیا ہے؟ اب سرکار آیات کا نزول بھی جو تاخیر سے ہوا تو اس میں بھی امتحان تھا کہ ہر ایک کو جو نمبر ملنے ہیں وہ نمبر مل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا میرے نبی علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا محبوب میں کہتا ہوں منافق جھوٹ بولتے ہیں. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ ثابت کرو, کیسے جھوٹ بولتے ہیں, دلیل دو. اب دلیل ادب سے مرکب اور ادب سے گوندی ہوئی وہ دلیل تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے محبوب یہ میں جانتا ہوں کہ رب ذوالجلال تمہارے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. اب دیکھو کہ سرکار کی نسبت سے آگے کچھ اور انتظار ہی نہیں تھا کہ آیت اترے تو پھر ہم کہیں, ورنہ چھپی ہوئی بات ہمیں پتہ کیسے چلے. نہیں, استدلال کر کے ثابت کیا. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. تفکرت فیہ, میں نے اس میں سوچا تو مجھے سمجھ آئی کہ مکھی کیوں نہیں بیٹھنے دیتا. حضرت عمر کہنے لگی اس لیے کہ مکھی پہلے گندگی پہ بیٹھتی ہے, ادھر گندگی پہ بیٹھے اور پھر آپ کے مقدس بدن پہ بھی بیٹھے. اگرچہ اس کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی ہیں اور جو ان ٹانگوں کے ساتھ گندگی لگی ہوگی وہ معمولی سی ہے, مگر رب کو برداشت نہیں کہ پیکر تمہارا ہو اور معمولی سی آلودگی بھی آ جائے. اس بنیاد پر رب ذوالجلال تمہارے پیکر پہ محبوب مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. تو یہ میری دلیل ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. کیوں؟ جو رب تمہارے پیکر پہ مکھی کی معمولی سی آلودگی بھی برداشت نہ کرے تو وہ تمہارے گھر میں ایسی آلودگی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھو ادب کا خود تقاضا ہے. کہاں سے ثابت کیا اس بات کو؟ اصل میں امام راضی جو بحث کر رہے تھے اس مقام پر تو بحث یہ جاری تھی کہ اللہ کی مخلوقات کی حکمتیں کیا ہیں. ہر چیز کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور دیتی ہے. تو یہ ثابت کرتے ہوئے امام راضی نے لکھا کہ دیکھو گندی سی مکھی ہے مگر کافر و منافق سے کتنی اچھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت کو بیان کرنے کا باعث بن گئی ہے. یہ نہ ہوتی تو حضرت عمر استدلال کس سے کرتے؟ اس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کر دیا. فرمایا ہے مکھی ہے گندی مگر کام کتنا اچھا دے گئی ہے. اس استدلال کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا مسئلہ اپنی دماغ سے سوچ کے بیان کر دیا. ثم داخل عثمان, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنا خوش ہوئے. اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم کیا کہتے ہو, منافق جو کہتے ہیں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا منافق جھوٹ بولتے ہیں.